کل دو پاکستان کے بڑے لیڈرز نے کچھ باتیں کی تھی اور وہ باتیں سب کچھ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جو سب سے بڑے لیڈر ہیں عمران خان صاحب ان کی گفتگو سنیں اور اس کے بعد میں دوسرے بڑے لیڈر چودھری پرویز الہی صاحب کی گفتگو سناؤں گا. جب آپ ان دونوں کو سنیں گے تو ایک نیا سینیریو آپ کے سامنے آئے گا اور پھر ہم آج کے ویلاگ میں اس سینیریو پر بات کریں گے. پہلے عمران خان صاحب کے خیالات سنیے. کہ چشتیاں اگر کسی نے بھی آپ نے اس کو ووٹ دی اس کا مطلب اب بھگوڑے نواز شریف کو ووٹ دے رہے ہیں, مجرم کو ووٹ دے رہے ہیں. اس کا مطلب کہ اللہ کے فرمان کے خلاف آپ جا رہے ہیں. تو اب ہمیں پتا چلا کہ ایک نئی سازش ہو رہی ہے, ہماری پنجاب کی حکومت کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور کوشش کیسے ہو رہی ہے؟ لوٹے بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. چوروں کا پیسہ چل رہا ہے, ہمارے لوگوں کو ایم پیز کے پاس جا کے ان کو کروڑوں روپے کی پیسے کی آفر بھی دے رہے ہیں اور ساتھ پھر مسٹر ایکس اور مسٹر وائی وہ بھی تیار ہو گئے, وہ جا کے دھمکیاں دے رہے ہیں اگر تم نے نہ گئے دوسری طرح تو ہم یہ کر دیں گے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں پاکستان کی فکر ہے؟ کیا تمہیں فکر ہے اپنے ملک کی؟ جو مرضی کر لو, میرا چیلنج ہے تمہیں, جو مرضی کر لو, تم شکست کھاؤ گے. اب عمران خان صاحب ان میں دو چیزیں بیان کر, ایک تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ کو جو ووٹ دے گا وہ اللہ کے فرمان کے خلاف جائے گا. ایک تو یہ فتویٰ عمران خان صاحب نے دیا, لہذا اب ان کے اندر سے ایک مفتی بھی نکل رہا ہے اور وہ مفتی بڑا دلچسپ ہے کیونکہ اس کا فوکس صرف الیکشن اور ووٹس ہیں. اور باقی جو پنجاب کے حوالے سے انہوں نے کہا وہ بہت ہی الارمنگ, بلکہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ایم پی ایز ہیں ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کے اوپر کروڑوں روپے کی ان کو آفر ہے اور ساتھ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اور ساتھ انہوں نے دھمکی بھی دی کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن ہم ٹوٹیں گے نہیں. اور ساتھ انہوں نے جو ایک فکرہ کہا وہ زیادہ دلچسپ ہے, کیا تمہیں پاکستان کی فکر ہے؟ اب یہ جس کو کہہ رہے ہیں آپ کو خود اندازہ لگائیے کہ کس کو کہہ رہے ہوں گے یہ. اور اب اس کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی ہل جل سی ہو رہی ہے, کوئی تبدیلی آ رہی ہے وہاں پہ اور عمران خان صاحب اس کو پرسیو کر رہے ہیں, ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے کیونکہ ان کے ایم پی ایز کو خریدا بھی جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ دوسری طرف سے پریشر بھی ڈال رہا ہے. جو میری انفارمیشن ہے 21 ایسے ایم پی ایز اس وقت موجود ہیں جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ باقاعدہ پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ مانگا جاتا ہے چیف منسٹر صاحب پنجاب سے, گورنر کی طرف سے, تو جب یہ ووٹ مانگا جائے گا تو اس وقت یہ 21 لوگ اسمبلی میں تشریف نہیں لائیں گے, جس کے بعد ظاہر عددی برتری ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی طرف سے جو بھی امیدوار ہوگا اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور یہ یہاں پہ ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. کیا یہ بات صرف عمران خان صاحب تک محدود ہے یا پھر چودھری پرویز الہی صاحب بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے جو کچھ کل فرمایا وہ سب کچھ اپنے منہ سے بول رہا ہے. تو اب آپ چودھری پرویز الہی صاحب کی گفتگو بھی ملاحظہ کیجیے. محترم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کی دین کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی. انہوں نے قوم کی رہنمائی بھی کی ہے اور عملی نمونہ بھی دکھایا ہے. جب تبلیغی جماعت پر پابندی لگی تو میں نے ان سے بات کی, انہوں نے جا کے وہاں سعودی عربیہ میں یہ پابندی, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہمارے جنرل ہیں, سپہ سالار ہیں, اور وہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ ساری پابندیاں ختم کرائیں. جب بھی جمہوری حکومت کو ایک انہوں نے راستہ دیا, لبیک والوں نے دھرنا کیا, ہر طرف سڑکیں بند, تو جمہوری حکومت کو خطرہ محسوس ہوا تو سب سے پہلے کون آئے تھے؟ باجوہ صاحب, جو انہوں نے مذاکرات کیے اور صلح ہوئی اور پھر وہ ختم ہو گئی. جو اس حوالے سے ساری جمہوری حکومت کو الٹ پلٹ کرنے کے منصوبے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنے میں آئے اور کوشش یہ کی گئی کہ اس کو عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے. اس وقت بھی باجوہ صاحب نے, اور اس میں میں بھی شامل تھا. ابھی چودھری پرویز الہی صاحب نے اچانک محسوس یہ کیا کہ مجھے اس طاقت کی طرف جانا چاہیے جو میرے اقتدار کو بچا سکتی ہے. تو کل تک وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور جناب باجوہ صاحب کے بارے میں, فوج کے بارے میں یہ خاموشی اختیار کر کے چودھری پرویز الہی صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اقتدار کو انجوائے کر رہے تھے. لیکن کل اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ اپنی پوزیشن چینج کر لی اور اب وہ فوج کے ساتھ الائن ہو رہے ہیں. اور اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ عمران خان صاحب نے دیکھیے پہلے فیصل آباد میں جو کچھ کہا چودھری پرویز الہی صاحب خاموش رہے, جو پشاور میں کہا چودھری پرویز الہی صاحب خاموش رہے, جو چشتیہ میں کہا وہاں پہ بھی چودھری پرویز الہی صاحب خاموش ہوئے. لیکن اچانک انہوں نے خاموشی توڑی. جو اسلامی طالب علم ہیں, دینی طالب علم ہیں, ان کے سامنے کھڑے ہو کے سے یہ فرمایا کہ اسلام کی سب سے زیادہ خدمت جنرل باجوہ صاحب نے کی
جمہوریت کی سب سے زیادہ خدمت جنرل باجوہ صاحب نے کی اور ملکی دفاع کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں، سب سے زیادہ کوششیں جنرل باجوہ صاحب نے کی۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے تسلیم کیا کہ جمہوریت کو راستہ ہمیشہ جنرل باجوہ صاحب نے دیا، اور جب تحریک لبیک آئی تھی اور اس نے راستے بند کر دیے تھے اور اس وقت جمہوری حکومت کمزور تھی، تو اس وقت تحریک لبیک کے ساتھ بھی جنرل باجوہ صاحب نے ڈائلاگ کیے اور جمہوری حکومت بچائی۔ پھر انہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا حوالہ دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسلام آباد کے اوپر ایک لانگ مارچ کیا تھا، ایک یلغار کی تھی بقول اس وقت عمران خان صاحب کے، اور اس وقت بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے مانا اس تقریر میں کہ اس وقت بھی جنرل باجوہ صاحب نے جمہوری حکومت کو بچایا تھا۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بھی پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ ہوا، ظاہر ہے پچھلے دنوں ہی خطرہ ہوا تھا 6 سال کے درمیان، جب بھی جنرل باجوہ صاحب کے دور میں جمہوریت کو خطرہ ہوا تو جنرل باجوہ صاحب نے جمہوریت کو بچایا۔ یہ چودھری پرویز الہی صاحب کا اعتراف ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی ایک بات کی اور بڑی دلچسپ بات کی کہ جو لوگ، میں ایگزیکٹ وہ ورڈز کوٹ کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ جو لوگ فوج کے خلاف باتیں کرنے والے قوم اور دین کے دشمن ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب کے بقول وہ دین اور قوم دونوں کے دشمن ہیں؟ تو ظاہر عمران خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلے پورے ہفتے سے صرف ایک شخص ہے پورے پاکستان کے اندر جو فوج کے خلاف بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ وقت چودھری پرویز الہی صاحب اب عمران خان صاحب سے ڈسٹنس پہ چلے گئے ہیں، اور انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب 2 طاقتیں میدان کے اندر ہے، ایک عمران خان صاحب ہے جنہوں نے کو چیف منسٹر بنایا، اور دوسری افواج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس وقت ہدف ہے عمران خان صاحب کا۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب وہاں سے ہٹ کے ادھر شفٹ ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو کیا سمجھا جائے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو یہی سمجھا جائے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کا سیاسی ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور اب وہ ایک ایسی طاقت کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ وہ ظاہر پہلے بھی تھے، اس طاقت کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ان کی حکومت بچا سکتے ہیں، یا یہ چودھری پرویز الہی صاحب کو دوبارہ پی ڈی ایم کے ساتھ شامل کر کے اور واپس اسی جگہ سے اس سارے سلسلے کو شروع کر سکتے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا۔ تو میرا خیال ہے وہ امیدیں جو ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ تھیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں، اور اب چودھری پرویز الہی صاحب اپنی ساری امیدیں اور ان کا قبلہ فوج کی طرف موڑنا چاہتے ہیں، اور فوج کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا کے، آئیڈیل بنا کے اپنی کرسی کو بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی چودھری پرویز الہی صاحب کی کرسی بچ جائے گی یا بہت زیادہ تاخیر ہو چکی ہے؟ میرا خیال ہے تاخیر بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اب چودھری پرویز الہی صاحب کا جو بیان ہے اس پہ ظاہر پی ٹی آئی والی بھی ہنس رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی پی ڈی ایم کے لوگ، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ وہ بھی بڑی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی ہے، اور سب نے خوشیاں منانی شروع کر دی ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا قلعہ ٹوٹ گیا اور اب پنجاب کے اندر واقعی کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کا خدشہ بالکل درست ہے، پنجاب کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اور اس تبدیلی کی جو وجہ ہے وہ عمران خان صاحب کے خیالات ہیں۔ اگر عمران خان صاحب اتنا ریڈ لائن کو روندیں گے اور اسے کراس کریں گے تو الٹیمیٹلی انہیں اس ہیٹ کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے تیز آگ اور اس کی ہیٹ اب بڑی تیزی سے عمران خان صاحب کی طرف بڑھ رہی ہے، پنجاب کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور اس تبدیلی کو سب سے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب نے پھانپا ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے جامعہ اشرفیہ میں کھڑے ہو کے وہ سب کچھ کہہ دیا جو میرا خیال ہے اگر وہ نہ کہتے